میری پھوپھو کی عمر 36 سال ہو گئی تھی۔ ان کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ پھوپھو کو دیکھ کر انکار کر جاتے، کیونکہ میری پھوپھو انتہائی بدصورت اور کالی سیاہ تھی۔ ہم سب پھوپھو کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ پھر اچانک ہمارے گاؤں کے چودھری کے بیٹے کا ہماری پھوپھو کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکی کی عمر 18 سال تھی، مگر وہ ہماری پھوپھو سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے پھوپھو کو ہیرے کا ہار منہ دکھائی میں دیا اور اپنی ساری جائیداد اور باغات وغیرہ پھوپھو کے نام کر دیے۔ وہ لڑکا تو میری پھوپھو کا غلام بن گیا تھا اور میری بدصورت پھوپھو راج کرنے لگی تھی۔ میں بھی اپنے شوہر کو اسی طرح اپنا غلام بنانا چاہتی تھی۔ جب میری شادی کا وقت آیا تو میں نے پھوپھو سے کہا کہ مجھے بھی اپنے شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ بتائیں۔ پھوپھو کہنے لگی، یہ سب جاننے کے لیے تمہیں آج رات میرے کمرے میں سونا ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سو گئی، مگر اس وقت میرے جسم سے جان نکل گئی جب پھوپھو نے اپنے شوہر کو، میرا نام عالیہ ہے، میں پنجاب کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ اللہ کی بنائی ہوئی سبھی مخلوق خوبصورت ہے، کسی کو بدصورت کہنا تو نہیں چاہیے، پر اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں کہ میری پھوپھو بہت کم صورت تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ بہت پکا اور کالا تھا۔ ابھی تک پھوپھو کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھوپھو کے ایسے نصیب کھلے کہ سب عورتیں حیران رہ گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھوپھو کا رشتہ گاؤں کے چودھری کے بیٹے کے لیے آ گیا تھا اور یوں پھوپھو کی شادی دنوں اور ہفتوں میں طے ہو گئی۔ پھوپھو رخصت ہو کر چلی گئی تھی، پر پھوپھو شادی سے پہلے کوئی اور قسم کی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت یہی باتیں کرتی رہتی کہ میں اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا کر رہوں گی۔ خیر سے وہ دن بھی آ گیا کہ پھوپھو کی شادی ہو گئی۔ میری امی کہہ رہی تھی کہ اس کا کالا چہرہ دیکھ کر کہیں چودھری کا بیٹا پہلی رات ہی طلاق نہ دے دے، مگر جب شادی کے دوسرے دن پھوپھو ہمارے گھر آئیں تو ان کے چہرے کا رنگ کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں بہت بڑی خوشی مل گئی ہو۔ ان کو اس طرح کھلا کھلا اور قیمتی کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر محلے کی سب عورتیں ان کے گرد جمع ہو گئی۔ سب عورتیں کہنے لگیں، منہ دکھائی میں کیا ملا؟ پھوپھو نے اتراتے ہوئے اپنے گلے میں پہنا ہیرے کا ہار دکھایا اور بولی کہ میرے شوہر نے تو مجھے ہیرے کا ہار دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد، زمین اور باغات وغیرہ میرے نام کر دے گا۔ وہ مجھے اپنے دل کی نہیں اپنی سلطنت کی بھی ملکہ بنا رہا ہے۔ پھوپھو کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی تھی۔ ایک مرد کیسے اپنی بیوی کو شادی کی پہلی رات یہ کہہ کر کہ میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا؟ خیر میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہوا، پھوپھو کا گھر تو بس گیا ہے۔ لیکن اب سب عورتیں پھوپھو کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ پھوپھو کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو، چودھری کے بیٹے کو، ایک رات میں ہی اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اب وہ میرا اتنا غلام بن گیا ہے کہ وہ تو میرے اشاروں پر ناچے گا۔ سب عورتیں پھوپھو سے پوچھنے لگی کہ تم نے پہلی رات ایسا کیا تھا کہ تمہارا شوہر تم پر لٹو ہو گیا؟ ارے تمہارا تو رنگ بھی کالا ہے اور تم بوڑھی بھی لگتی ہو، پھر تم سے کم عمر شوہر کیسے راضی ہو گیا؟ پھوپھو کہنے لگی، اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی تو یہ راز عام ہو جائے گا۔ یہ مردوں کا راز ہے، میں اسے یوں افشا نہیں کروں گی، اور میں اسی کو بتاؤں گی جو مجھے اس راز کو بتانے کے قابل لگے گا۔ یہ بات سن کر اماں خاموش ہو گئی تھی۔ ارے بھائی، اچھی بات ہے، تمہارے بھائی نے تو ساری زندگی ہم پر راج کیا، تم نے جا کر پہلے ہی دن اپنے شوہر کو غلام بنا لیا ہے۔ اب ہمیں بھی کچھ سکھا دو تاکہ ہم بھی بقیہ زندگی سکون سے گزار سکیں۔ پھوپھو اس بات پر ہنس پڑی تھی۔ ارے بھابھی، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بس مجھ جیسی عورتوں کو ہی آتا ہے۔ پھوپھو کی بات سن کر اماں کو غصہ آیا تو وہ کمرے سے باہر آ گئی، پر میں کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے پھوپھو کو راتوں رات بدل دیا ہے۔ لیکن ابھی یہ دھچکا ہی ختم نہیں ہوا تھا کہ اگلے دن ہمیں ایک اور حیرت انگیز معاملہ دیکھنے کو ملا۔ اماں صبح اٹھ کر کہنے لگی کہ ہمیں آج تمہاری پھوپھو کے سسرال جانا چاہیے۔ ہم لوگ پھوپھو کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اماں نے بازار سے اچھا خاصا فروٹ بھی لے لیا تھا، لیکن وہاں جا کر ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی تھی۔ پھوپھو کے گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیں کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ہم سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ خدا نخواستہ کہیں پھوپھو کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ اماں آگے بڑھتی ہوئی پھوپھو کے کمرے کی طرف دوڑی، مگر یہ دیکھ کر ہم سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پھوپھو کی ساس بری طرح سے رو رہی تھی۔ ارے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ ساس کہنے لگی، آ کر مجھ سے لڑائی کر رہا ہے۔ اماں نے پوچھا تو پھوپھو کی ساس نے بتایا کہ میرا بیٹا اپنی ساری زمینیں اپنی بیوی کے نام کرنا چاہتا ہے، پر اس کے لیے اسے میرے دستخط چاہیے اور یہ مجھے اس پر زبردستی کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی وفاداری کو کیسے بلا سکتا تھا، اور آخر کیوں اپنی ساری زمینیں اپنی بیوی کے نام کرنا چاہتا تھا؟ پھوپھو سائڈ پر کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یہ سارے حالات دیکھ کر رونا آ گیا تھا۔ میری امی بھی پریشان ہو گئی۔ پھوپھو نے کسی بھی بات کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنے ملازم کو اشارہ کیا اور کچھ دیر میں ہمارے سامنے بہت سے کھانے رکھ دیے گئے تھے۔ میں نے دیکھا پھوپھو کا شوہر ڈرا سہما سا بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پھوپھو سے ایک ہی رات میں ڈر گیا ہو اور کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ ہماری پھوپھو کو نوالے توڑ توڑ کر کھلا رہا تھا۔ ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ راستے میں اماں کہنے لگی، بھائی تمہاری دادی نے تو ساری زندگی مجھ پر ظلم کیے تھے، خدا جانے تمہاری پھوپھو نے اپنے شوہر کو ایسا کیا گول کر پلایا ہے کہ ایک ہی رات میں وہ غلام بن گیا ہے۔
ابا فوراً پھپھو کے دفاع میں بول اٹھے کہ میری بہن ہے، اتنی محبت کرنے والی، محبت کی وجہ سے وہ ہر کسی کو اپنا بنا لیتی ہے، زندگی میں کبھی ایسی عورتیں مار نہیں کھاتی۔ دیکھو اس کا شوہر اس کی وجہ سے اپنی ماں سے لڑ رہا ہے، اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے، پر یہ بھی تو دیکھو کہ اس کی بیوی کی محبت نے اسے کتنا پاگل کر رکھا ہے۔ ابا تو ایسے مسکرا رہے تھے جیسے ان کی بہن نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہو۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ پھپھو کی ساس بہت بوڑھی اور ضعیف عورت تھی اور ہمارے گاؤں کی چودرانی بھی تھی، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک بھی تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں مجھ سے کہنے لگی کہ تم بھی کسی طرح اپنی پھپھو سے یہ راز جاننے کی کوشش کرو تاکہ شادی کے بعد تم بھی عیش کی زندگی گزارو۔ پھر اماں کہنے لگی کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو پھپھو بالکل جوان تھی، پھپھو کی عمر اس وقت تقریباً 20 سال ہوگی، لیکن جب اماں اس گھر میں آئیں تو پھپھو نے عجیب ناٹک شروع کر دیا ہے اور شادی کی رات جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اس رات پھپھو بے ہوش ہو گئی تھی اور ابا ساری رات پھپھو کے پاس ہی رہے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کو تسلی دیتے رہے اور صبح کے 4 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اماں کو نیند آ گئی تھی اور انہیں اپنے شوہر کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ انہیں تو بہت برا اور عجیب لگا تھا کہ ان کا شوہر پہلی رات ہی اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اپنی بہن کو تسلیاں دینے پہنچ گیا۔ حالانکہ اس وقت ان کی اماں بھی زندہ تھی اور ابا بھی حیات تھے، لیکن پھر بھی پھپھو نے اپنے بھائی کو ہی تکلیف دینا تھی، ان کے ان خاص لمحات کو تباہ کرنا تھا۔ اس دن سے امی اور پھپھو کی دشمنی سی ہو گئی تھی، پر پھپھو نے کبھی اپنی دشمنی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب جو معاملہ ہوا تھا وہ اور زیادہ پریشان کن تھا۔ پھپھو نے تو وہاں جا کر بھی یہی گل کھلائے تھے، پہلے اپنے بھائی کو قابو کیا تھا اور اب وہ اپنے شوہر پر بھی مسلط ہو گئی تھی، مسلط بھی ایسی ویسی کہ اور کسی کی جگہ بھی نہ رہی۔ اب اماں مجھے یہی کہتی کہ تم بھی اپنی پھپھو کے راز کو کسی طرح پتہ چلاؤ، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی۔ میں نے کہا کہ اماں میں ان فضول باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ خود ہی کر لیں، ویسے بھی آپ کی عمر تو گزر گئی ہے، آپ نے ابا پر راج کر کے ایسا کیا کر لینا ہے۔ اماں نے یہ باتیں مجھ سے کہی تھی اور اب مجھے واقعی میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ پھپھو نے 2 دن کے بعد ہمارے گھر دعوت پر آنا تھا۔ شادی کے بعد ان کی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر میں پہلی دعوت تھی، ہم نے خوب انتظامات کر رکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں پھپھو کو بہت ہی زیادہ خاص محسوس کرواؤں گی، ان کو یہ نہیں لگے گا کہ ان کو میکے سے رخصت کر کے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں نے تقریباً 5 یا 6 قسم کے کھانے بنوائے تھے۔ میری پھپھو کو ساری چیزیں بہت زیادہ پسند آئی تھیں، لیکن پھپھو کا شوہر ان کے پاس جڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پھپھو ہاتھ دھونے کے لیے اٹھی اور واش روم میں جانے لگی تو ان کا شوہر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مجھے ان کے شوہر کی حرکتیں بہت عجیب سی لگ رہی تھیں اور سوچ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور پھر جب وہ واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھے تو ان کا شوہر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ پھپھو کی چادر کا پلو بھی پکڑ رکھا تھا۔ ہائے ہائے، یہ تو بالکل ہی بچہ نکلا۔ اماں نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، لیکن اماں جس طرح سے وہ اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب مجھے بھی دلچسپی ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں تو تجھے پہلے ہی کہتی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، پر تو میری کوئی بات سنتی کہاں ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے جوش چڑھ گیا۔ میں نے کہا اماں، اب اگر میں یہ راز نہ نکلواؤں تو آپ کہنا، لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ 1 ہفتے بعد یہ راز خود ہی کھل کر سب کے سامنے آ گیا تھا۔ اس دن تو پھپھو نے رات کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنا بستر لگا دیا، کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اماں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ بی بی، بھائی کے گھر آ کر تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی۔ تب پھپھو نے بڑی مکاری سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، اصل میں اپنے شوہر کو اکیلا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتی ہوں، بس اسی وجہ سے چاہتی ہوں کہ ہم الگ کمرہ دیا جائے، اور شرم والی کون سی بات ہے، میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے، میں حق حلال کی بیوی ہوں، بھاگ کر تو نہیں آئی۔ یہ سن کر اماں خاموش سی ہو گئی تھی، پر انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آدھی رات کو پھپھو کے کمرے کے باہر ضرور چکر لگاؤ اور کوئی نہ کوئی بات نکالنے کی کوشش کرو۔ خیر رات کو میں دودھ دینے بہانے پھپھو کے کمرے میں گئی۔ خوش قسمتی سے اس وقت میں نے دیکھا پھپھو غسل خانے میں تھی، جبکہ پھپھا باہر بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دودھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی، پھپھو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئے اور اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں کسی بات کا ڈر ہے اور وہ ہم سے مجبوری میں بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ میری بات سن کر پھپھا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور ہلکے سے بولے، بس چپ رہو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، فی الحال میں بہت پریشان ہوں، اگر میری مدد کر سکتی ہو تو۔ پھپھا ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ غسل خانے کا دروازہ کھٹاک سے کھلا اور میری پھپھو سامنے آ گئی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پھپھو میں دودھ دینے آئی تھی۔ میں نے گھبرا کر ہڑبڑا کر پھپھو کی طرف دیکھا اور ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ پھپھو کو اچانک غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کی چالیں، خبردار جو میرے شوہر کے آس پاس بھی بٹکی، اور اب جاؤ یہاں سے،
अरे फूफो, क्या हो गया है? वो मेरे फूफा हैं, आप ये कैसी घटिया बातें कर रही हैं? मेरी बात सुनकर फूफो की आंखें लाल हो गई और वो कहने लगी, तुम जैसी लड़कियों को बस मर्दों को फंसाने का शौक होता है, निकलो मेरे कमरे से। फूफो की घटिया सोच पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मेरा और इनके शौहर का तो रिश्ता भी जायज़ नहीं था, फिर वो ये बात कैसे कर सकती थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। मैंने सोचा था कि अब तो मैं फूफो के बारे में सारी बातें और सारे राज इगलवा कर ही रहूंगी। इनका शौहर भी यकीनन इनसे खुश नहीं था, बस वो डरा हुआ था। यकीनन इसकी कोई कमजोरी थी जो कि फूफो के पास थी, और फूफो थी कि कोई भी बात होती तो इसे ऐसे छुपाती कि हम बस देखते ही रह जाते थे। पर एक हफ्ते के बाद एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ था, जिसमें ना सिर्फ फूफो की हकीकत हम पर आश्कार हो गई, बल्कि हमेशा के लिए इन औरतों की जिंदगी भी बदल गई जो फूफो से शोहर को काबू करने का राज जानना चाह रही थी। इस रोज रात के तकरीबन 2 बजे थे जब फूफो के घर से फ़ोन आया था। अब्बा ने मोबाइल उठा लिया। बात करने पर पता चला कि इनके घर में कोई मसला हो गया है। उन्होंने कहा कि जना अस्पताल फ़ौरन पहुंचे। इसीलिए अब्बा अम्मा मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो मुझे साथ लेकर गाड़ी में बैठे। तकरीबन आधे घंटे बाद हम अस्पताल के दरवाजे पर थे। हम वार्ड में पहुंचे तो देखा आगे हमारी फूफो ही बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई हैं। हमने तो सोचा था कि शायद फूफो के घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, पर यहाँ आकर तो ये मालूम हुआ कि फूफो को खुद ही कोई दौरा पड़ा हुआ है। अब कौन सा दौरा पड़ा है, क्या बीमारी हुई है, ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि फूफो के शोहर की भी बुरी हालत थी। इनकी तो आंखों के नीचे गहरे हल्के थे और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे नकाहत का शिकार हों। मैंने इनसे भी बात की और कहा कि फूफा आपको क्या हुआ है, तो वो खामोश हो गए। कहने लगे कि ये बातें बताने का अभी वक्त नहीं आया। जब मेरी बीवी ठीक हो जाएगी मैं बातचीत करने के काबिल हो जाऊंगा। मैं फूफा का दुख समझ सकती थी। आज भी वो अपनी बीवी की मोहब्बत में ही पागल थे। खुदा जाने अब क्या होने वाला था। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक लेडी डॉक्टर आई और कहने लगी कि हमें आपकी फूफो को इमरजेंसी रूम में लेकर जाना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आखिर फूफो को आखिर हो क्या गया है, कौन सी बीमारी हुई है, इन्हें इमरजेंसी में क्यों लेकर जा रहे हैं। हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो भी कुछ नहीं बता सकते। बहरहाल फूफो को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि फूफो हमारी आंखों से ओझल आईसीयू में पड़ी जिंदगी की किशमकिश में थी। मेरे बेटे इनके लिए दुआ कर रहे थे, जबकि फूफा बिल्कुल बेचैन नहीं थे। वो बस आराम और सुकून से बैठे इधर उधर देख रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि कितना बेहिस इंसान है, अपनी बीवी के सामने इसकी मोहब्बत का दिखावा करता है, और जब वो अभी जिंदगी मौत की किशमकिश में है तो बाहर बैठा आराम से जिंदगी के मजे ले रहा है। मैंने ये बात अम्मा को बताई तो वो कहने लगी, उन्होंने हमें सारी कहानी बताने का फैसला किया है और जब तुम्हारी फूफो होश में आ जाएंगी तब वो हमें सारी हकीकत बताएंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। इसने मुझे बुलाया। मैं अंदर गई। मेरे साथ मेरी अम्मा भी थी और फूफो का शौहर भी था। हम सब लोग इमरजेंसी में चले गए। फूफो सबसे मिलना चाहती थी। मैंने देखा फूफो के बाल बिखरे हुए थे। इनकी आंखों में लाल सुर्ख थी। ऐसा लगता था कि फूफो को अपने आप पर या फिर किसी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हमारे आते ही फूफो बेचैन होकर उठी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी पागल को पागलपन के दौरे पड़े हों। फूफो की हालत काबिले रहम थी। नर्स ने इन्हें काबू करने की कोशिश की और कहा कि इनकी हालत फिर से ख़राब हो गई है, आप अभी बाहर चले जाएं। मरीज़ा की हालत ठीक नहीं है। नर्स ने हमें बताया कि फूफो को बेहोशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको किसी जहनी दबाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब तो ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि फूफो के साथ भी कोई जहनी मसला था, लेकिन इनका शौहर भी खुश नहीं था, ना ही सास जालम थी। फिर ऐसा कौन सा जहनी मसला था जिसकी परेशानी ने फूफो को आईसीयू तक पहुंचा दिया था। थोड़ी देर के बाद फूफो का शौहर फिर कमरे में चला गया। फूफो को होश आ गया था, लेकिन मेरे फूफा बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। इनके चेहरे से लग रहा था कि वो अपनी बीवी से उम्मीद हार बैठे हैं। इनको यूँ परेशान देखकर हम सब इनके करीब जमा हो गए। इनसे पूछा, क्या बात है, किस चीज़ ने आपको इतना बेचैन किया हुआ है, आप सारी हकीकत बता क्यों नहीं देते। तब फूफा मेरी बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे, बस बेटी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अगर कहानी शुरू करूँगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तुम्हें मुख्तसर बताता हूँ। मेरे अब्बा भी हमारे साथ थे। फूफा कहने लगे, असल में मैं तो शहर की किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। तुम्हारी फूफो को पसंद भी नहीं करता था, मगर एक दिन मैं शहर जा रहा था और तुम्हारी फूफो सड़क पर खड़ी होकर मिठाई बांट रही थी। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने गाड़ी रोककर तुम्हारी फूफो से मिठाई लेकर खा ली। बस इस मिठाई में कोई ऐसा असर था कि मैं तुम्हारी फूफो की तरफ खींचता चला गया और शादी की जिद कर बैठा, जबकि मेरे घर में कोई राजी ना था। और फिर जब मैंने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो इसे एक बार
پھر میرے سامنے مٹھائی والا ڈبہ رکھ دیا اور بولی کہ یہ کھا لے۔ میں نے اس ڈبے میں سے رسگلہ نکال کر کھا لیا اور جب میری بیوی نے گھونگھٹ ہٹایا تو میری تو جیسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیوانہ وار بڑھتا گیا اور وہ مجھ میں کھو گئی، لیکن اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میری بیوی روز مجھے کبھی برفی تو کبھی رسگلے کھلاتی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہتا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر میری بیوی دن بھر مجھ سے جو بھی کام کہتی میں کر دیتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی ہر بات مانتا تھا۔ میری بیوی پاس ہی بیٹھی رہتی، کہتی تھی کہ تم نے میرے پاس سے اٹھ کر کہیں نہیں جانا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ پر اپنی بیوی کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ہر وقت مجھے اپنے قریب کیوں رکھنا چاہتی ہے۔ شاید آپ لوگوں نے بھی میری بگڑتی ہوئی صحت کو دیکھا ہوگا۔ کچھ دنوں سے میری صحت خراب رہنے لگی تھی، یہاں تک کہ میں اٹھ کر بیٹھتا تو مجھے تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ میں ہر وقت لیٹا ہی رہنے لگا تھا، لیکن میری بیوی کو میری اس حالت پر خوشی ہوتی۔ وہ کہتی کہ اب تم ہمیشہ میرے غلام بن کر رہو گے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات پر بہت شک میں پڑ گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے اتنی بڑی بات کیوں کی ہے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں اسی روز ایک عالم دین کے پاس گیا، ان کو ساری بات بتائی اور وہ کہنے لگے کہ تم اگلے دن وہ مٹھائی لے کر میرے پاس آ جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اس مٹھائی کو غور سے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو شیطانی ہے، اسی نے تو تمہیں تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ تمہاری بیوی نے کالے علم سے تمہیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ اس کمبخت کو اتنا نہیں پتا کہ شوہر صرف محبت سے جیتا جاتا ہے۔ وہ تو تمہیں مار دے گی، بس تمہیں اپنا بنا کر رکھے گی، تم اور کسی کام کے نہیں رہو گے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا اس کا حل کیا ہوگا؟ تب وہ کہنے لگے اس مٹھائی پر میں کلام پاک پڑھوں گا اور تم اسے پانی میں بہا دو، لیکن پھر اس کا اثر الٹ ہو جائے گا، تمہاری بیوی پر اثر ہوگا، پھر یہی اس کی سزا ہے۔ اگر اس کو یہ سزا نہیں ملی تو آخرت میں کڑا عذاب ہوگا۔ میں اب اپنی مزید یہ حالت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس اللہ والے کے کہنے پر جا کے میں نے وہ مٹھائی سمندر کے پانی میں بہا دی۔ بس پھر کیا ہونا تھا۔ اس دن سے بیگم صاحبہ کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں انہیں یہاں لے کر آ گیا۔ میرے بس میں یہی تھا، اب جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ان کی بات سن کر ہم سب کے دماغ چکرا گئے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پھوپھو اپنی شادی کے لیے کسی کالے جادو کا سہارا لیں گی اور اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے اس حد تک چلی جائیں گی۔ شاید اس لیے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، مگر اب وہ اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، انہوں نے بہت غلط راستہ چنا تھا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد پھوپھو کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ان کا ذہنی توازن بھی ختم ہو گیا تھا اور اب انہیں پاگل خانے میں بیچنا ہماری مجبوری بن چکی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی سزا سمجھ کر قبول کر لیا۔ پھوپھا نے میری پھوپھو کو طلاق دے دی ہے اور اب وہ پاگل خانے میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ آج مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کاش وہ اپنی شادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی اور رو رو کر دعائیں مانگتی، ان کی دعا قبول ہو ہی جاتی، وہ کوئی سیدھا راستہ اپناتی، مگر انہوں نے یہ سب کر کے خود ہی اپنی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔